نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ رجب کا وظیفہ اور رجب کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ماہ رجب اور ماہ رجب کے وظیفہ کے بارے میں یہ مکمل علمی پروگرام ہے۔ اس علمی پروگرام سے مکمل فیض حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور صدقہ جاریہ کی نسبت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ناظرین رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یوں تو ہر اسلامی مہینہ ہی کسی خاص واقعہ یا فضیلت کی وجہ سے ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن ماہ رجب اپنے علمی عدد، فضیلت، مقام اور باب العلم کے آغاز کی وجہ سے ایک خاص طرح کی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، رجب کا مطلب تعظیم، عزت، اور ماہ رجب کا مطلب تعظیم اور عزت والا مہینہ یعنی عزت والا وقت ہے۔ ناظرین، رجب کا علمی عدد 7 ہے اور اس کی ترتیب بھی اسلامی مہینوں میں 7ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس لیے ماہ رجب کا خاص الخاص علمی عدد 7 ہے، جو کہ بے حد لکی اور کامیابی کی ضمانت تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب علم روحانیت میں اس لیے بھی فضیلت کا حامل ہے کیونکہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع تر رحمتوں اور برکتوں کا نقطہ آغاز ہے، جس میں حاجت کے لیے کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی فرد اگر اپنی زندگی میں اس مہینے کو پائے تو وہ فرد ماہ رجب کی نفلی عبادت کو ہرگز مس نہ کرے، کیونکہ اس مہینے میں کوئی بھی روحانی عمل در حقیقت عبادت کا ہی نظریہ رکھتا ہے، اور حاجت پوری کرنے کا سبب بھی اللہ کی رحمت سے یہی روحانی عمل بنتا ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو علم روحانیت کے نظریات کے مطابق ماہ رجب کی فضیلت بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے حقیقی توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، ماہ رجب کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ وہ عظیم روحانی وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے مولا علی علیہ السلام کے روپ میں بھائی، جانثار، ہمراز اور وسیع روح زمین پر اتارا۔ غور طلب بات ناظرین یہ ہے کہ سب سے افضل اور پہلے توحید کا مقام آتا ہے، پھر رسالت اور پھر ولایت کا مقام ہے، لیکن وقت کی ترتیب کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور علم عدد اور تحقیق کی روشنی میں دیکھیں تو ماہ رجب ولایت کے لیے منسوب ہے، ماہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے منسوب ہے، اور ماہ رمضان خاص الخاص تمام مہینہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ہے۔ یعنی یہ تینوں مہینے خاص الخاص ہر جائز حاجت، جائز محبت، رزق حلال، اولاد کی بندش اور رکاوٹ، رشتہ میں ناکامی، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات اور برے اثرات کے توڑ کے لیے بڑے مجرب تصور کیے جاتے ہیں۔ اس عظیم روحانی وقت میں ناظرین، آپ کسی بھی قسم کی جائز حاجت کو اللہ کی رحمت سے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی کسی جائز حاجت کا شکار ہیں اور اس مشکل سے نجات کا آپ کو کوئی ذریعہ نہ مل رہا ہو تو ماہ رجب اس حاجت کی تکمیل کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ماہ رجب کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والوں سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کا یہ حصہ مکمل توجہ کے ساتھ ہی سماعت فرمایا جائے۔ ہر جائز حاجت کے لیے ناظرین، آپ نے یکم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ہی رجب کا وظیفہ حاجت شروع کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے یکم رجب کا روزہ رکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر کے پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے جائز حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ادا کرنے ہیں۔ جس قدر آپ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نوافل ادا کریں گے اتنا ہی فیض بارگاہ الہی کی طرف سے جاری ہوگا۔ نوافل محبت سے ادا کرنے کے بعد آپ نے ہر نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں
اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 31 بار سورہ اخلاص، 31 بار سورہ کوثر اور 31 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ اس تلاوت کے دوران آپ نے اپنی جائز حاجت اور ضرورت کو اپنے ذہن میں پختہ رکھنا ہے۔ کوشش کی جائے کہ رجب کا وظیفہ کرنے کے دوران اسم یا اللہ کو ہی تصور میں رکھا جائے۔ انشاءاللہ اس طرح سے عمل کرنے کی برکت سے آپ کا نیک اور جائز مقصد جلد ہی تکمیل کے مراحل میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب کا وظیفہ حاجت کرنے سے آپ ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، رزق کی تنگی، کاروباری ناکامی، نوکری کی بندش، اولاد اور شادی کی بندش، جملہ شادی کے مسائل، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، نظر بد اور جادو سحر و اسیب سے نجات پائیں گے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جملہ زندگی کے ہر مسائل سے نجات اللہ کی رحمت سے یقینی ہوگی۔ یہ وظیفہ کامل ناظرین آپ نے ماہ رجب کے تمام ہونے تک اسی ترتیب کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے ایک تو آپ کی روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آئین اسی وقت حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی اللہ کی رحمت سے یقینی ہوگا۔ ناظرین، ماہ رجب کا مہینہ بے مثال روحانی طاقت کا حامل ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ فقط اس ویڈیو میں ہم صرف اتنا ہی بیان کریں گے کہ اس عظیم وقت کو حاجت اور عبادت کے لیے ہرگز ضائع مت ہونے دیں۔ اس عظیم وقت میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے فرد پر کھل جاتے ہیں، اس لیے اس عظیم وقت میں حاجت کے لیے کیا گیا عمل ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مزید ناظرین، سلسلہ کے بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح کام کرنا اور صحیح چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا ہی عین تقوی کی علامت ہوتا ہے۔ اس لیے سلسلہ کے بزرگ ہر سال کے مخصوص اوقات میں خالص مشک و عنبر اور زعفران کے ساتھ نقش نادے علی حصول حاجت کے لیے تحریر فرماتے ہیں، اور ان نقوش پر ماہ رجب میں لاتعداد بار دعائے نادے علی صغیر، درود ابراہیمی، سورہ مزمل اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے دم کیا جاتا ہے، جس کی برکت سے ان نقوش پر اس خاص وقت کا روحانی فیض بھی ضم ہو جاتا ہے۔ یہ نقش مبارک ناظرین ایک خاص وقت میں تحریر ہونے کی نسبت سے ہر جائز حاجت کے لیے بجلی کی کڑک کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ماہ رجب میں اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر کے نقش نادے علی کی مکمل تفصیل حاصل کر لیں اور جائز حاجت کے لیے نقش نادے علی خود تحریر کریں۔ اور اگر یہ نقش مبارک آپ سلسلہ سے حاصل کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر 030885195999 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی پروگرام حصول حاجت کے لیے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔